اب اس کے بعد جس طرح روپے، پیسے، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی جو فصل ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اسے شریعت مطہرہ کے اندر کہتے ہیں عشر ادا۔ کیا کرنا؟ عشر کہتے ہیں کہ جو بھی فصل انسان کی تیار ہوتی ہے، جو زمین اگاتی ہے، اس میں سے انسان کو عشر ادا کرنا لازم ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم یہ حکم دیتا ہے، فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ کھیتی کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ جو اللہ رب العزت نے انسان پر مقرر کیا ہے اس کو ادا کرنا انسان پر لازم ہے۔ اب اس کے اندر یہ کتنا ادا کرنا ہے یہ سن لیں۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اتنے من یا اتنے جناب فصل ہوگی تو عشر ادا کرنا ہے، اس میں کوئی حد متعین نہیں ہے۔ فصل تھوڑی ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے، اس میں سے عشر ادا کرنا بولیے کیا ہے؟ لازم۔ اب اس میں آپ نے فرق یہ یاد رکھنا ہے کہ ایسی فصل جس کی تیاری کے اندر آپ نے جو اس کو پانی لگایا ہے، اگر اس کی آب پاشی پر خرچ آیا ہے، خرچہ آیا ہے، تو پھر اس وقت جو عشر ہے وہ 100 میں سے 5% ادا کیا جائے گا، یعنی کتنا حصہ؟ 20واں حصہ، یعنی کہ 5% آپ عشر ادا کریں گے۔ اور اگر پانی پر خرچ نہیں آیا ہے، قدرتی پانی کے ساتھ یا فری کا پانی لگا ہے اور آب پاشی کے اندر خرچ نہیں آیا ہے، تو پھر اس وقت ساری فصل کو جمع کر کے اس کا جو 10واں حصہ ہے وہ عشر ادا کیا جائے گا۔ یعنی ایک مثال ہے کہ کسی بندے کی 100 من فصل ہوئی ہے، کتنی؟ 100 من، اور اس ساری کو قدرتی پانی نے سیراب کیا ہے، پانی پر اس کا خرچ نہیں آیا ہے، تو 100 میں سے 10%، 10%، 10 من جو ہے وہ اس میں سے کیا نکلے گا؟ عشر نکلے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگر اس پر خرچ آیا ہے پانی پر، پھر 100 کے آپ 20 حصے کریں گے تو ایک حصے کے اندر 5% آتا ہے، تو پھر اس وقت آپ 100 میں سے 5 من جو ہے وہ عشر ادا کرنا انسان پر بولیے کیا ہے؟ لازم ہے۔ سمجھ آ گئی جی کہ عشر کتنا ادا کرنا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ 100 من ہونی ہے تو پھر ہی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 100 نہیں ہے، 50 من ہے، 40 من ہے، جتنی بھی ہے، 100 سے زیادہ ہے، اس ساری کو آپ جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد اس میں سے دیکھ لیں کہ آپاشی پر خرچ آیا ہے کہ نہیں آیا، اسی حساب سے پھر وہ 10% یا 20واں حصہ یا 10واں حصہ اس میں سے آپ کیا کریں گے؟ عشر ادا کریں گے۔ سمجھ آ گئی اتنی بات جی؟ اب اس کے اندر ایک اور جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ بھی سن لیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک جگہ پر فصل تیار کر کے ڈھیر لگا دیا جاتا ہے، تو ڈھیر لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ یہ مزدور ہیں ان کو دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ فلاں بندہ ہے جی اس کو دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ تھریشر والا ہے اس کو دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ سارے دینے کے بعد پھر عشر کی باری آتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ جتنی فصل ہوئی ہے اس سب کو جمع کریں، اس میں سے پہلے عشر ادا کریں۔ کیا کریں؟ یا ساری میں سے اپنا عشر پہلے مائنس کریں، اور جو باقی بچ گیا ہے وہ چاہے آپ جناب مزدوروں کو دیں، چاہے جس جگہ پر مرضی دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساری فصل جمع کرنی ہے اور پہلے اس میں سے دیکھنا ہے کہ ہمارا عشر کتنا بنتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو بقیہ مزدور ہیں یا کسی جناب آپ نے حجام کو دینا ہے، کسی کو بھی دینا ہے تو وہ بعد میں دینا ہے، تو پہلے آپ نے ساری فصل کو ایک جگہ پر جمع کر کے اس میں سے اپنا عشر نکال لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہم نے 1 من مسجد کے اندر دے دیا ہے لہذا ہمارا عشر ادا ہو گیا، یا ہم نے 1 من یا 20 کلو قاری صاحب کو دے دیا ہے عشر ادا ہو گیا۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، مسجد کے اوپر
نہ عشر لگتا ہے، نہ زکوٰۃ لگتی ہے، نہ فطرانہ لگتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مدرسہ ہے، عشر بھی، زکوٰۃ بھی، فطرانہ بھی۔ مسجد کے اوپر نہ زکوٰۃ لگتی ہے، نہ فطرانہ لگتا ہے، اور نہ بولیے عشر لگتا ہے، اور نہ ہی مسجد کے امام پر لگتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھ لیں۔ ہاں اگر امام مالی لحاظ سے کمزور ہے، ٹھیک ہے، اور جو میں نے کل مصارف زکوٰۃ بیان کیے تھے، اگر کسی حوالے سے وہ مستحق ہے تو اس کو آپ دیں، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ بندہ کہ جو مستحق ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہے یا ہمارا کوئی عزیز و اقارب ہی کیوں نہیں ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ اور فطرانہ دے سکتے ہیں، اس کو خیال کریں۔ لیکن امام، ہر امام مسجد پر زکوٰۃ، فطرانہ، عشر نہیں لگتا ہے۔ جو آپ امام کو دیتے ہیں یا مسجد کو دیتے ہیں، وہ اپنی خوشی کے ساتھ آپ مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بولیے؟ وہ ویسے ہی آپ کا خوشی کے ساتھ تعاون ہے، وہ آپ کا عشر ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ خیال جو ذہن کے اندر آتا ہے، جی ہم نے بس مسجد میں ایک بورا دے دیا، ہاں جی دے دیا، چلیں جی اب باقی سارا ہمارا ہی ہے، تو یہ بات یاد رکھ لیں، مسجد کے اندر عشر، زکوٰۃ، فطرانے کی رقم لگانا جائز نہیں ہے۔ غریب ہے یا جو مصارف زکوٰۃ 8 بیان کیے تھے ان کو آپ دے سکتے ہیں، ادروائز مسجد کو، مسجد کے امام کو، یا جناب نائی کو، یا پھر کسی اور مد کے اندر دینا عشر سمجھ کر، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ کئی لوگ تو بڑا مطلب کہ عشر کا انتظام کرتے بھی ہیں اور نکالتے بھی ہیں، لیکن اکثریت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں عشر نکالنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ خیال آتا ہے جی 100 میں سے 10 من نکالنا پڑنا ہے، اللہ اکبر، 10 من گئے تو باقی تو ہمارے پاس 90 من رہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو جی اتنا مال ہے اور اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، تو شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ اگر زکوٰۃ دے دی تو مال کے اندر تو کمی آ جائے گی، اور پھر جناب انسان زکوٰۃ سے بھی پیچھے ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ ہے یا عشر ہے، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، اور جو بندہ پھر اللہ کے حق پر قبضہ کرتا ہے، پھر اس کے مال کے اندر پھر برکتیں نہیں آتی ہیں، پھر اس کے کاروبار کے اندر برکتیں نہیں آتی۔ اور حضور کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو اللہ فرمایا آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، پھر بارشیں نہیں آتی ہیں، اور اگر پھر بھی بارش آئے تو فرمایا سمجھ جاؤ کہ یہ جو ہے دنیا کے اندر ان کے لیے بارش ہو رہی ہے، انسانوں کے لیے یہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اس قدر سخت وعید ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور خلافت کے اندر جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو آپ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا، اور کہا تھا ہر وہ بندہ جو حضور کے زمانے میں اگرچہ ایک بکری بھی دیتا تھا زکوٰۃ کی مد کے اندر، اب بھی وہ دے گا، اور جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرات محترم، بات یاد رکھی جائے کہ جناب عشر ہے یا زکوٰۃ ہے، اس کو جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے یہ دینا انسان پر بولیے کیا ہے؟ لازم ہے۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر اس سے انسان کیا ہوتا ہے جی؟ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے عشر کے حوالے سے۔ اس کے بعد جیسے میں نے کل بیان کیا تھا مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے، تو ایک یہ سوال کیا گیا تھا کہ چونکہ آج کل دیکھیں چوکوں چراہوں پر جناب اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو راستے کے اندر اشاروں کے اوپر، ٹھیک ہے، چوکوں پر، چوراہوں پر، شہروں کے اندر، بازاروں کے اندر، جہاں پر ہوٹلز ہیں ان کے باہر بھیک مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر جمعے کے دن آپ دیکھ لیں مسجد کے باہر رش لگا ہوتا ہے، مدارس کے باہر رش لگا ہوتا ہے بھیک مانگنے والوں کا۔ تو اس کے بارے میں سن لیں کہ ہر جس نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، کیا بنا لیا ہے؟ مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ دوسری بات، وہ شخص جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانا بھی موجود ہے، ایک دن کا اس کے پاس لباس بھی موجود ہے، اس کے باوجود جو بندہ سوال کرتا ہے تو ایسے بندے کا سوال کرنا حرام ہے۔ بولیے کیا ہے؟ جو شخص اس کے پاس کھانا بھی ہے، ایک دو دن کا کپڑا بھی اس کے پاس ہے، اور تیسری بات وہ کمانے پر قادر بھی ہے، کیا ہے؟
کمانے پر بھی بولیے قادر ہے، تو ایسے شخص کا سوال کرنا گناہ اور حرام ہے۔ کیا ہے؟ اور پھر جس بندے کو پتہ بھی ہے کہ اس بندے نے اپنا پیشہ بنایا ہے بھیک مانگنے کو، اس میں کیا کیا، اس نے پورا اپنا کنبہ لگایا ہوا ہے، بیوی بھی مانگ رہی ہے، بچے بھی مانگ رہے ہیں، خاوند بھی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ معاف کرے، آج کل تو یہ رواج ہے کہ جناب بھکاریوں نے بھی اپنا اپنا جگہ مختص کی ہوتی ہے، اور ایک کہتا ہے جی تمہاری فلاں گلی ہے، اگلا کہتا ہے جی میری یہ گلی ہے، اگلا کہتا ہے جی میری یہ والی گلی ہے، یہاں پر تم نے نہیں آنا، وہاں پر میں نے نہیں آنا، اور یہ چیزیں آج کل ہمیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جناب بھکاری تیار کیے ہیں، وہ ان کے ٹھیکیدار ہیں، صبح آتے ہیں گاڑی پر اس کو ایک جگہ پر چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ سارا دن بیٹھ کر مانگتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے اور پھر اسی کو جناب آ کر وہ وہاں سے اٹھا کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہر وہ، اور پھر کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جناب کسی نے کوئی رپورٹ بنوائی ہے، کسی نے کچھ جناب لکھ لیا ہے اپنے پیج کے اوپر، ٹھیک ہے، اور پھر کوئی مسجد کے اندر آ کر اعلان کر رہا ہے، کوئی مسجد کے باہر بیٹھ کر جناب فریاد کر رہا ہے، تو ہر وہ شخص یہ بات یاد رکھ لیں کہ جس کا آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ پیشہ ور بھکاری ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اور یہ مال کو جمع کرنے کے لیے مانگ رہا ہے، تو ایسے شخص کو دینا بھی گناہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ ایک تھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ نے دے دیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بندہ پیسہ کمانے پر بھی قادر ہے، یہ مالدار بھی ہے، اس کے باوجود اگر آپ دیں گے تو آپ کیا ہوں گے جی؟ گناہ گار۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں سن لیں۔ پہلے میرے حضور کا وہ فرمان سنیں کہ وہ شخص جو مستحق بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کے باوجود مانگتا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جو جناب لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے، وہ یہ بات یاد رکھے، کل جب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو فرمایا اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ جو ساری زندگی جناب مستحق بھی نہیں تھا اور مال کو جمع کرنے کے لیے وہ لوگوں سے مانگتا رہا ہے، فرمایا جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد میرے آقا کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے، کس کے لیے؟ اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، تو فرمایا وہ سوال کرتا رہتا ہے، تو یہ یاد رکھ لے کہ جو وہ لوگوں سے مال طلب کر رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، فرمایا حقیقت کے اندر وہ پیسے نہیں مانگ رہا ہے، وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تھوڑے انگارے جمع کر لے یا وہ زیادہ انگارے جمع کر لے۔ تو حضرات محترم، جان بوجھ کر مال کو بڑھانے کے لیے کسی سے مال طلب کرنا، بھیک مانگنا، یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ جب تم نے کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو پھر نیکی پر تعاون کرو اور تقویٰ پر تعاون کرو، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی کے ساتھ گناہ پر اور زیادتی پر تم نے تعاون نہیں کرنا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ بندہ مستحق بھی نہیں ہے، اس نے جناب مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، جب آپ اس کو دیں گے اس کا حوصلہ بڑھے گا، جب اس کا حوصلہ بڑھے گا اس کے اندر کام کرنے کی سستی آئے گی، جب اس کے اندر سستی آئے گی پھر وہ مانگے گا ہی، کام نہیں کرے گا، گویا آپ اس کے ساتھ اس گناہ پر تعاون کر رہے ہیں۔ تو اس سے اسلام نے بولی کیا کیا ہے؟ منع کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ لہذا جب زکوٰۃ دیں، فطرانہ دیں، عشر ادا کریں، کوئی آپ جناب صدقات کرتے ہیں تو کم از کم پہلے یہ خیال کریں، یہ سوچیں کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ بندہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ چل چکا ہے، ہمارا پڑوسی، ہمارا محلے میں رہنے والا، ہمیں پتہ کہ وہ بندہ غریب ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر 2 وقت کا کھانا نہیں بنتا ہے، اور آج کل کے جو معاشی حالات ہیں یہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جو بندہ 10, 15, 20 ہزار روپیہ اپنا مزدوری کر کے مہینے بعد کما کے لاتا ہے، آپ خود اندازہ کریں کہ کیا 20,000 میں گھر چلتا ہے کسی کا؟ ہر بندہ یہ خیال کرے کہ جو حساب حیثیت ہے کہ وہ خود سوچے کہ اس کے بچوں کا خرچہ 20,000 سے زیادہ نہیں بنے گا۔
تو جو بندہ بیچارہ سارا مہینہ محنت مزدوری کر کے 15-20 ہزار روپیہ جمع کر کے اپنے گھر کے اندر آتا ہے، وہ اس میں بجلی کا بل ادا کرے، بچوں کی فیس ادا کرے، گھر کے اندر راشن لے کر آئے، بچوں کو کپڑا لے کر دے، وہ بچوں کو کھانا لا کر دے، وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، لہٰذا خیال کیا کریں ہر اس شخص کا کہ جو ہمارے محلے میں رہنے والا ہے، ہمارا پڑوس میں رہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، ایک تو یہ پڑوسی آ گیا، ہمارے عزیز و اقارب کے اندر کئی بندے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری مہربانیاں غیروں پہ ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارا گھر اس محلے کے اندر ہے اور ہم صدقہ دینے کے لیے فلاں محلے کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، ہمارا گھر اس گاؤں کے اندر ہے اور ہم صدقہ دینے کے لیے فلاں گاؤں کے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را اپنے ہمسائے کو دیکھیں، اپنے محلے داروں کو دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں۔ آپ کا عزیز بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا جناب بھتیجا ہے، آپ کی بھتیجی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ان سب پر زکوٰۃ لگتی ہے، فطرانہ لگتا ہے، اور وہ مستحق بھی ہیں، لیکن ذرا سی بات پر لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا، ہم نے ان کا حال پوچھنا ہی گوارا نہ کیا اس کے بعد۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ ہمارے قریب رہنا ہے، جو ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، اس کا ہم پر زیادہ حق ہے۔ اور میں نے جیسے کل بتایا تھا کہ عام اگر صدقہ کریں گے تو اللہ اس کا ایک ثواب عطا کرتا ہے، اگر کسی عزیز کو آپ صدقہ کریں گے تو اللہ اس پر بندے کو دگنا ثواب عطا کرتا ہے، ایک صدقے کا اور ایک انسان کو صلہ رحمی کا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اس لیے کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں آگے رمضان شریف کے کچھ دن رہ گئے ہیں، کچھ دن کے بعد آگے عید الفطر کا دن آنے والا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں، رمضان میں فطرانہ ادا کریں، کہ ایسے لوگ جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، جن کے پاس عید کے لیے راشن موجود نہیں ہے، جن کے بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، آپ زکوٰۃ کو، عشر کو اس مہینے کے اندر ادا کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس خوشیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں، ان کے بچے بھی عید الفطر کی خوشیاں منا سکیں، تاکہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے عید کی خوشیوں سے پیچھے نہ رہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں اور اس کو کوشش کریں، اس پر عمل بھی کریں کہ پہلے اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں، اپنے محلے کو دیکھیں، اس کے بعد باہر جا کر آپ جتنی مرضی خیرات کریں، جو مرضی آپ صدقات و خیرات کریں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے قریب لوگوں کو دیکھیں گے وہ مستحق ہیں یا مستحق نہیں ہے، اور لہٰذا پیشہ ور بھکاری کو بھی دینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ آپ اس کو نہیں دیتے ہیں، وہ آگے سے بد دعائیں دیتا ہے۔ آج کل فقیر ایسے ہی ہے نا، اگر دے دیں تو دعا نکلتی ہے، اور اگر کہ نہیں ہے تو پھر وہ آہستہ آواز میں آگے سے آپ کو بد دعا بھی دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو فقیر بد دعا دے رہا ہے اور بلا ضرورت ہی دے رہا ہے، اس میں کوئی شرعی عذر ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کی پھر بد دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہذا اس بات کی جناب ٹینشن ذہن سے نکال دے کہ پتہ نہیں ہم کسی کو نہیں لیں گے تو ہمیں کسی کی بات دعا لگ جائے گی۔ اور اگر فقراء، یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں، یہ جو دعائیں دیتے ہیں، ہمیں ان کی دعائیں لگ جاتی ہیں، بولیے دعائیں لگ جاتی ہیں، تو جب دعا نہیں لگتی پھر بد دعا کیسے لگے گی؟ لہٰذا جو بندہ مستحق ہے اس کو دیں، جو مستحق نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ اس کو آپ جھڑکیں نہ، اس پر سختی نہ کریں، آپ نرمی کے ساتھ اس کو منع کر دیں، اس کو نہ دیں، نہ دینے پر آپ لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ سب کو سمجھ آ گئی اس مسئلے کی؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر چونکہ آج کا جو دن ہے یہ 20 رمضان مبارک کا دن ہے، اور آج کا وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مکہ کے اندر ایک عظیم فتح عطا فرمائی تھی، جس سے فتح مکہ کا نام دیا جاتا ہے، کہ وہ مکہ مکرمہ کہ جہاں سے کسی وقت کے اندر میرے آقا کو وہاں سے نکالا گیا تھا، جہاں پر حضور پر ظلم و ستم کیے گئے تھے، جہاں پر میرے آقا کے جسم پر اوجریاں پھینکی گئی تھی، جس مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، پھر وہی وقت آیا کہ کچھ عرصہ بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح مکہ عطا فرمائی، اور پھر حضور کا وہ فرمان کہ جب میرے آقا نے مکہ فتح کیا اور آپ وہاں پر جلوہ فرما ہوئے، وہاں پر سارے کفار جمع ہیں، وہاں پر وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر اوجریاں پھینکی تھیں، جنہوں نے آپ کے جان کے جناب دشمن تھے،
جنہوں نے آپ کی زندگی کے پیسے لگا کر لوگوں کو آپ کے معذلہ قتل پر آمادہ کیا تھا، جو آپ کی جان کے پیاسے تھے، جنہوں نے حضرت میرے حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ سارے وہاں پر موجود تھے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ذرا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں؟ تو آگے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ کا گھرانہ بڑا کریم ہے، آپ بڑے کریم ہیں۔ تو حضور نے آگے سے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی سختی نہیں ہے، آج میں نے تم سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ فتح مکہ سے ہمیں درس ملتا ہے، اگر کوئی بندہ ہم سے زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں۔ اور یقیناً جو بندہ معاف کرتا ہے پھر وہ دنیا کے اندر اس کا مقام کم نہیں ہوتا، اللہ اسے مزید برکتیں عطا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فتح مکہ کی برکت سے ہمیں بھی عفو اور گزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اعتکاف کا جو ٹائم ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا، وہ سن لیں کہ جو مسنون اعتکاف ہے وہ 20 رمضان کا جو روزہ ہے وہ معتکفین نے مسجد کے اندر افطار کرنا ہوتا ہے، اور پھر جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تب تک یہ اعتکاف کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ 10 دن جو ہے یہ مسنون اعتکاف ہوتا ہے، اور اس اعتکاف کے اندر روزہ رکھنا شرط ہے۔ کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ روزہ رکھنا اس کے اندر شرط ہے، اور یہ 10 دن ہیں روزے کی افطاری مسجد کے اندر کرنی ہے، اور پھر جب عید کا چاند نظر آئے گا تو اس کے بعد آپ کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ اور جو عورتیں ہیں وہ اعتکاف اپنے گھر کے اندر کرتی ہیں۔ اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر کوئی نماز کے لیے جگہ مختص کی ہوئی ہے وہ وہاں پر اعتکاف کرے، یا کوئی بھی جگہ عورت اپنے لیے خاص کر لے اور وہاں پر وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور عورت کا جب اعتکاف اس نے کرنا ہے تو اس کے اندر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ شوہر سے اجازت لے کر اعتکاف کر سکتی ہے۔ اگر شوہر کی اجازت نہ ہو تو پھر عورت اعتکاف نہیں کر سکتی ہے۔ تو عورت کے لیے اعتکاف کے لیے اس کے خامن سے اجازت لینا بھی بولیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اعتکاف کے لیے عورت کا پاک ہونا لازم ہے، بولیے کیا ہے؟ وہ ماہواری کے ایام سے کیا ہو؟ پاک ہو، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنی ماہواری کو روکنے کے لیے کوئی ٹیبلٹ استعمال کرتی ہے، کوئی انجیکشن استعمال کرتی ہے تاکہ میں 10 دن اعتکاف کر لوں، تو اگر اس کی صحت پر زیادہ برا اثر نہیں پڑتا ہے تو پھر وہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتی ہے، انجیکشن کا استعمال کر سکتی ہے۔ یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے یہ مسنون اعتکاف ہے، اور یہ عورتوں کے مسائل ساتھ ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عورتوں نے ہر جمعے آ کر مسجد میں مسائل نہیں سیکھنے ہیں، انہوں نے ہر روز فجر کی نماز کے بعد آ کر یہاں پر درس دینا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ خامد جا کر اپنی بیوی کو مسائل بتائے، اور پھر آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بچیوں کو، آپ کی بیٹیوں کو مسائل بتائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ شرعی مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ لیکن ہماری سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہمیں شرعی مسائل پوچھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور گھر میں جا کر بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ مسائل بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، کوئی یہ نہ خیال کرے کہ یہاں پر تو بس مرد ہی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی عورتوں کے مسائل کیوں بیان ہوتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں نے جا کر اپنے گھر میں بتانا ہے، اپنی بیویوں کو بتائیں اور وہ آگے آپ کی بیٹیوں کو بتائے، تاکہ آپ کے گھروں تک یہ شرعی مسائل کی سمجھ بوجھ پیدا ہو، اور اللہ ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔